ملاقات ہوئی تو بڑا شاندار استقبال ہوا چھٹے آسمان پہ حضور سرور کونین کا۔ جب ملاقات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ اب یہ عجیب بات تھی، خدا کا پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے، یعنی ایسا لاڈلا پیغمبر ہے، نبی ہے کہ جو اللہ سے باتیں کرتا تھا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کلیم اللہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کلام ہوتی تھی، بیداری کی حالت میں ہوتی تھی، تمنا اور خواہش کی حالت میں ہوتی تھی۔ پوچھا گیا ہے موسیٰ رونے کی کیا بات ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے پانچویں کی طرف، کیونکہ ساتواں آسمان سب سے نیچے والا ہے، جب پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ رونے کی کیا بات ہے اس میں، جس سفر میں نبی علیہ السلام کو یہ 2 آیتیں ملی سورہ بقرہ کی آخری، جو پہلے انبیاء کو نہیں دی گئیں، جبکہ یہ تخلیق انسانیت کا زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے لکھی گئی تھی لوح محفوظ پہ۔ اللہ رب العالمین نے، جو خالق ارض و سما، خالق کائنات ہے، ان تمام تخلیقات سے 2000 سال پہلے جو آیات لکھی گئیں وہ سب سے آخری نبی کو دی گئیں۔ اس امت کے لیے کیا کرے گی؟ یہ کرپشن کرے گی، سود کھائے گی، اس لیے محفوظ رکھی تھی۔ چور بازاری کرے گی، فراڈ اور دھوکہ کرے گی، ملاوٹ کرے گی، اس لیے رکھی تھی، بلکہ اس لیے رکھی کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی امت ایسی نہیں ہوگی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ایسی امت نہیں ہوگی، بلکہ جہاں اپنے محبوب کا نام سنیں گی ادب سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گی۔ اس لیے یہ نعمت اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب رونے لگے تو پوچھا گیا ہے موسیٰ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں اللہ سے مقام محمود پر ملنے جا رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، یا رب ھذا الغلام الذی بعثتہ من بعدی یدخل من امتہ الجنۃ اکثر و افضل مما یدخل من امتی۔ اور یہ حدیث صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور میں نے کئی دفعہ بتایا ہے جو بخاری مسلم میں روایت موجود ہو تقریباً تمام کتابوں میں ہوتی ہے، کیونکہ یہ اصح الحدیث ہوتی۔ اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تیری کیا شان ہے، ایسے کہتے ہیں نا تیرا کیا مقام ہے، مقام عالی شان ہے کہ میرے بعد جو جوان نبی آیا ہے ھذا الغلام، یہ خوب رو جوان، 40 سال میں نبوت ملی تھی نا، اور میں عموماً کہتا ہوں 40 سال سے میچورٹی شروع ہوتی ہے، اور ہم 18 سال کا وزیر اعظم بنا کے کہتے ہیں سب سے کم عمر وزیر اعظم بن گیا، اور پھر وہ کیا گل کھلاتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔
بچوں کے ہاتھ میں جب تقدیر امم آئے گی تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ علم و حکمت اصاغر سے سیکھنا شروع کر دیں گے، یہ آثار قیامت ہوگا۔ اپنے فیصلے بچوں کے ہاتھ میں دے دیں گے، تقدیر کے فیصلے، اور ہم بڑے شوق سے جا کر بچوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میرے بعد یہ خوبرو جوان آپ نے پیغمبر بنایا ہے، لیکن تیرا فیصلہ بھی عجیب ہے کہ اس کو ماننے والے میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ مما یدخلو من امتی، میری امت سے زیادہ تو اس نبی کے ماننے والوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام روئے۔ اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے کیا کہا تھا جب فرعون سے جھگڑا ہو گیا؟ کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے فرعون نہ تو ہی لڑ، ساڈے کولوں نہیں لڑیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے طاقتور کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا تھا، لیکن ہمارے نبی کی امت جنت میں کیوں جائے گی؟ یہ طاقت کے نشے کو نہیں دیکھتی ہے، حق کو دیکھتی ہے۔ یہ باطل کو نہیں دیکھتی ہے، سچ اور سچائی کا ساتھ دیتی ہے۔ کیا ایسا آج ہے؟ اور اگر آج ہم ایسے نہیں ہیں تو پھر ہم زیادہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بخشش کا پیمانہ کیا بتایا ہے؟ اب غور کریں، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا آخری درس ہے آج۔ بخشش کا پیمانہ بتایا ہے کہ محمد کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ وجہ یہ ہوگی کہ وہ محمد کے ساتھ، حق کے ساتھ لڑے گی، باطل کے ساتھ کبھی نہیں جائے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کم کیوں جنت میں جائے گی کہ وہ طاقتوروں کے سامنے سرنڈر کر دیتی تھی۔ حتیٰ کہ بہت کم افراد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے جب دریا عبور کیا تھا اور فرعون بڑے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا تھا۔ اور فرعون کے لشکر میں ایسے لوگ بھی تھے، ذرا اس تحقیق پہ جائیں کہ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا بھی کہا تھا لیکن مفرور ہو گئے، فرار اختیار کیا اور کہا ہم فرعون سے نہیں لڑ سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈٹے رہے۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو دکھ ہوا کہ محمد کو ماننے والے کبھی باطل کا ساتھ نہیں دے سکتے، اور مجھے غم یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرا ساتھ دینا تھا وہ راستے میں فرار ہو گئے۔ یہ سورہ بقرہ کی 2 آیاتوں کا درس ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے کیسے تھے؟ جن کی شان یہ تھی کہ جن کے جو سب سے کم عمر بچے تھے انہوں نے سب سے بڑے فرعون کو قتل کیا تھا۔ سب سے بڑے طاقتور ابو جہل کو قتل کرنے والے معاذ اور معوذ بچے تھے۔ جس امت کے بچوں کا یہ حال ہو کہ وہ فرعونوں سے لڑ جائیں، ان کے بڑوں کا کیا مقام ہوگا؟ آئی نا جنت مسلمانوں کے ہاتھ، امتیوں کے ہاتھ۔ جو محمد کے امتی ہیں اتنے خوش نصیب ہیں تمام امتوں میں، اگر ان کو 6 بیماریاں نہ لگیں، وہ بیماریاں آج بتاتا ہوں۔ 6 بیماریوں سے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں اپنی امت سے خوف زدہ ہوں، اور اگر 6 بیماریاں نہیں لگیں تو ان کے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سارے جنتی ہوں گے۔ ساری امتیں 1,23,000 انبیاء کی، 23,999 انبیاء کی امتیں کھڑی دیکھ رہی ہوں گی، ان ساری امتوں سے بڑی امت یہ سب سے زیادہ جنت میں جا رہی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ڈالر اور درہم اور دینار کی خاطر۔ سچ بات کہہ دیں گے، نہ آسمان گرتا ہے نہ زمین پھٹتی ہے۔ جب تک حق پہ قائم رہیں گے اعمال کی کمی ان کو جنت سے نہیں روک سکے گی، لیکن جب اعمال کی
بہار ہوگی اور حق کا ساتھ نہیں ہوگا، وہ اعمال اس کو نہیں بخشوائے گا۔ یہ کڑی بات ہے، کڑوی بات ہے، تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں زہریلی بات ہے، لیکن بات حقیقت ہے۔ مومن کہتے ہی اس کو ہے کہ جو حق کے ساتھ لڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اگر یہ جملہ نہ کہتے تو یہ قرآن میں اترتا ہی نہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ فرعون مانتا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، انہوں نے کہا عزیز نہیں لڑ سکتے۔ اور محمد رسول اللہ نے کہا کہ ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ شیبہ پریشان کرتے ہیں، یہ مکے اور مدینے میں دعوت نہیں دینے دیتے، لوگوں کو کلمہ نہیں سکھانے دیتے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو سب سے کم عمر کھڑے ہو کر کہتے ہیں ان کی ایسی تیسی، ان کی ٹانگیں بھی توڑیں گے، گردن بھی اتاریں گے، یہ محمد کے امتی تھے جنہوں نے سب سے زیادہ جنت میں جانا تھا۔ آپ غور کیا کرو، شریعت کے معنی کو فلسفے سے غور کیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، جہاں ہمیں جھوٹ کو، فریب کو اور جناب فحاشی کو، ریانی کو اور بدماشی اور کرپشن کو روکنا ہو نا، ہم دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہے ایسی بیماری یا نہیں؟ چلو جا کر تلاوت کرتے ہیں، باہر شراب پی رہے ہیں گلی میں لوگ، چلو نفل پڑھتے ہیں، باہر ملاوٹ کر رہا ہے، اس کو نہیں کہتے تو ملاوٹ کر رہا ہے، کیوں؟ ناراض ہو جائے گا۔ وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے، موسیٰ نے کہا اس کو روکو، یہ ظلم کر رہا ہے فرعون۔ انہوں نے کہا اسی نہیں روک سکتے، اسی جا کے تو جڑا دسیا ذکر کر دیں سبحان اللہ 33 دفعہ۔ ہے نا کڑوی باتیں ہیں، وہ کوئی اٹھ کے فتویٰ نہ لا دے، مولوی دین تو ہٹا ہی جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، ذکر، اذکار، نمازیں، نوافل، روزہ تیری ذات کے لیے ہے، اللہ کی مخلوق کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سو گیا ہے کیا بات ہے؟ نماز پڑھنے ایک حدیث، یہ حدیث میں نے کچھ عرصہ پہلے سنائی تھی لیکن وہ آدھی سنائی تھی۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کا تو آنی میں نہ عمل کر لے، وہاں ہوتا ہے نا شوق لوگوں کو، اور یہ جلسہ ہوتا ہے نا سیرت النبی، مقام مصطفیٰ کانفرنس ہوتی ہے، شان مصطفیٰ کانفرنس ہوتی ہے، علماء اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب اس میں کتنے علماء ہوتے ہیں؟ 8 10 20 علماء ہوتے ہیں۔ تو جنہوں نے کانفرنس سننے جانا ہوتا ہے نا، جو اس کا سب سے بڑا خطیب ہوتا ہے نا، یار وہ فلانے شیخ کب تقریر کریں گے؟ وہ جی رات کو 11 بجے، چلو میں پہنچ جاؤں گا۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ہی آدمی تھا، وہ بھاگتا ہوا ہے، یا رسول اللہ قیامت کدوں آئے گی؟ اسی دن ذکر کر لاں گا۔ سوچ ہے نا، ہماری بھی سوچ ہے، کانفرنس ہو رہی ہو نا کوئی، یہ ابھی جو آپ کی سیاسی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، تو لوگ کب آتے ہیں؟ جب عمران خان تقریر کرے گا ہم پہنچ جائیں گے، فکر نہیں کرو۔ جب نواز شریف پہنچے گا ہم پہنچ جائیں گے، آخر میں پہنچنا ہے اسی مغز کو سننے کے لیے۔ تو وہ بھی ایسا ہے آدمی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اقامت ہو چکی ہے، نبی علیہ السلام یہاں کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بھاگتا ہوا آیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، نماز شروع کرا دی۔ سن لیا یہ جملہ کہ متی الساعہ۔ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں این السائل عن الساعہ، وہ جو قیامت کا پوچھ رہا تھا وہ کہاں ہے؟ جو قیامت کے بارے میں جس کو جلدی لگی پڑی تھی۔ اور آج بھی ہمارے علماء فٹافٹ بیٹھ کے قیامت کی نشانیاں گننے کے بعد کہتے ہیں بس قیامت آ رہی ہے۔ وہ قیامت نہیں آ رہی، پہلے تم سدھرو گے تو آئے گی، پہلے مہدی آئے گا، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور گردنیں اتریں گی، خون خرابہ ہوگا، پھر ادھر سے ادھر ہوگا، ادھر سے ادھر، کایا پلٹ انسانیت ہوگی۔ کوئی امریکہ افریقہ نہیں رہے گا، کوئی روس اور چائنا نہیں رہے گا، سب مسل دیے جائیں گے، پھر قیامت آئے گی۔ یہ قیامت کی نشانیاں بڑی دور ہے، ابھی روس بھی موجود ہے، چائنا بھی موجود ہے، امریکہ بھی موجود ہے، ابھی مہدی بھی نہیں آیا۔ وہ حالانکہ ہمارے ہاں کے ایک عالم نے تو آج سے 30 سال پہلے بھی نکال دیا تھا، وہ کئی ابھی تک منتظر ہیں غار میں، کئیوں کا غار میں ہے، کئیوں کا اوپر سے آنا ہے، کئیوں کا شام میں آنا ہے، لیکن مہدی آنا ہے، وہ بعض کی بات ہے کیسا ہونا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو، قیامت یہ اس سے کم ہے کہ مسلمان ہو کر فراڈی ہو جائے۔
جس کے لیے 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری نازل ہوئیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے اللہ ہمارے رب، ربنا ہمارے رب، ہمیں فراڈ میں مبتلا نہ کرنا اور فحاشی میں مبتلا نہ کرنا۔ ان آیتوں کی مفہوم امام ابن کثیر نے لکھا ہے رحمہ اللہ نے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم قیامت کے انتظار میں نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان گہرائی میں گر کر دوبارہ کھڑا نہیں ہوگا، تباہ ہو کر دوبارہ ایمان پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے بتایا نسخہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہو بھاگتا ہوا ہے، یا رسول اللہ متی الساعہ، کب قیامت، کب قیامت کب؟ ان کا چپ کر، نماز پڑھتے پہلے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پوچھتے ہیں این السائل متی الساعہ، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ اب نبی علیہ السلام نے جواب کہہ دیا ہے، ہمارا مفتی ہوتا فٹافٹ آج کل فتوے دے رہے ہیں نا، یہ منافق ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، یہ مشرک ہو گیا، یہ بدعتی ہو گیا، یہ دائرہ اسلام سے خارج تو ہم سے زیادہ، سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے کافر نہیں ہوتا ہے، اس کو لیے کافر کا لفظ استعمال کرنا بڑے سے بڑے محدث کو بھی کافر کر دیتا ہے، کسی دوسرے کو کافر کہنا جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہو۔ نبی علیہ السلام نے کہا ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت اگر آ جائے ابھی فہی الان، نبی علیہ السلام نے کہا وہ تو آ رہی ہے، تم نے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو تیاری کچھ نہیں کی، اور کتنی نمازیں پڑھی پتہ کوئی نہیں، کتنے روزے رکھے پتہ کوئی نہیں، تلاوت کتنی کی تھی پتہ کوئی نہیں، صدقہ دیے وہ پتہ ہی کوئی نہیں، اور تو نے تیاری کیا کی ہے؟ ہمارے ہاں قیامت کی تیاری کیا ہے؟ دن رات نفل پڑھو اور ہماری عزتیں بھی لٹ جائیں، ہمارے نفل نہ کم نہ ہوں، ہمارا ملک بھی لوٹ جائے ہماری نفل کم نہ ہوں، ہمارا ملک ٹوٹ چکا ہمارے نفل ہی کم نہیں ہو رہے، عبادتیں، یہ عبادتیں تیری ذات کا مسئلہ ہے، امت محمد کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں پھر آپ کو ناراضگی ہوتی ہے، لیکن میں عوامی ناراضگی سے ڈرتا ہوں نہیں، وہ جیسے آپ کے وزیر اعظم نے کہا ہے نا، وہ بھی مجھے جملہ بڑا اچھا لگا، اس نے کہا جو منحرف ہوگا ان کو منانے کی کوشش نہیں کروں گا، وہ بڑا بھی نر کا بچہ ہے، اپنی حکومت جاتی ہے جائے غداروں کو ہاتھ نہیں ملاؤں گا، کیا بات ہے۔ اور یہ سوچ ہونی چاہیے، حق بات کرنے سے کوئی آسمان نہیں گرے گا، بلکہ آسمان تجھ پہ سایہ فگن ہوگا۔ اللہ کی مدد اس کے لیے ہے جو ظالم نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن مفتی کو عرش کا سایہ نہیں ملنا ہے، مولوی کو نہیں ملنا ہے، جب بتایا نا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ کبھی غور کرو یارو، کہا قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو سایہ نصیب ہوگا، اور وہ سایہ وہ جب کسی کو نصیب نہیں ہونا ہے، 7 خوش نصیبوں کو نصیب ہونا ہے۔ ان میں پہلا کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، اس کو عرش کا سایہ ملنا ہے۔ اور اس پوری حدیث میں کہیں مولوی کا لفظ نہیں ہے، کہیں تاجر کا لفظ نہیں ہے۔ دوسرا لفظ کون ہے؟ وہ شخص، دوسرا کون ہے؟ وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے گا بائیں کو پتہ نہیں چلے گا، اور ہم ایک مشین سلائی کی دے کر پورے چینل پہ چلانے کے چکر میں ہوں، ان کو سایہ نہیں ملے گا، یہ بڑے خراتیہ بنے پھر دینے، ان کو اللہ نے جہنم کی خرادیہ مشین سے گزارنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اپنے صدقے کی تشہیر صدقہ نہیں، وہ ہلاکت ہے۔ کبھی نہیں سوچا ہم کچھ اور ہی سوچتے ہیں، اور ہماری سوچ ہمارے لیے تباہی لاتی ہے۔ پہلا کون ہے؟ جو زمین پر انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا جی، ذہن میں رکھنا، کوشش کرتا ہے، ایک ہوتا ہے انصاف قائم ہو جانا۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کے دور میں بھی برائیاں ہوتی تھیں، کوشش کرتے تھے برائی کو کم سے کم زاویے پہ لائیں، کیونکہ ہر جگہ پہ ابلیس تو ہے، ابلیس تو اللہ کے مقابلے میں نکل آیا، لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ رکاوٹ بننا، سچ کا ساتھ دینا، برائی کے مقابلے میں نکلنا۔ برائی بچتی ہے یا مرتی ہے، یہ ہیڈ کہ تیری نہیں ہے،
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کیا کہا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا تیرا کام ہے کلمہ پڑھانے کے لیے چلے جانا، وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے یہ میرا میٹر ہے، تیرا نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، ایسا نہیں ہے کہ جسے تو پسند کرتا۔ ابو طالب کو پسند کرتے تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آخری دم تک کوشش کرتے رہے کہ یہ کلمہ پڑھ لے، حتیٰ کہ حالت نزع میں بھی کہا چچا جی کلمہ پڑھ لو کل سفارش کر دوں گا۔ اچھا ادھر تک آتے ہیں وہ یار لوگ، آگے پھسل جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو طالب کہتے ہیں، پھر اس کو جنتی بھی کہہ دیتے ہیں۔ جب پیغمبر کہہ رہا ہے، حالت نزع میں کہہ رہا ہے، کان میں کہہ رہا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم چچا جی میرے کان میں کلمہ کہہ دو میں سفارش کروں گا، تیرے بڑے احسان ہیں مجھ پر۔ علی کے بابا تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چچا بھی تھے، محبت کرنے والے بھی تھے، سہارا دینے والے بھی تھے۔ جب قبائل عرب بدماشی کرتے تھے تو ابو طالب کہتا تھا میرا فرزند ہے ہاتھ نہیں لگانا۔ اتنا سہارا دیا چچا نے لیکن کلمہ نہیں پڑھا تو ایمان نہیں لایا۔ کلمہ ایمان کا نام ہے، اور اگر کلمہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنا مرضی خیرات کرتا ہو، تو پھر میں اگر خیرات پہ جنت ہے اور ایمان کے بغیر ہے تو بل گیٹس جنت کا سردار ہونا چاہیے۔ پھر وہ پولیو بھی تمہاری ختم کر رہا، کرونا میں بھی مال خرچ کر رہا، پتہ نہیں کہاں کہاں کر رہا ہے۔ یہ خیرات ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اصل علامت یہ ہے کہ تیرے پاس ایمان ہو، تو حق اور باطل کو پہچاننے والا ہو۔ کیا کہا؟ کیا تیاری کی ہے تو نے قیامت کے لیے؟ میں کچھ تیاری نہیں کی۔ تو پھر پوچھنے کیوں آیا؟ نبی علیہ السلام سے کہتا ہے نا کہ یا رسول اللہ تیاری کچھ نہیں کی تھی، تو پھر پوچھنے کیوں آیا؟ تو نے تیاری جب نہیں کی ہے تو قیامت کی پوچھنے آ گیا فٹافٹ۔ تو میں کہہ دوں 1 گھنٹہ رہتا ہے تو نفل پڑھنے لگ جائے گا؟ نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ یہ جملہ بڑا پیارا کہا اس نے، یہ آپ کے اور میرے لیے ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے۔ مومن کی شان ہے یہ جملہ۔ کیا کہا؟ جب پوچھا نا اے رجل، اے آدمی تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ما عادت لہا غیر انی احب اللہ ورسولہ۔ بس اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی تیاری نہیں کی، بس اتنا کیا ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو فرعون سے لڑنے کے لیے تیار، طاقتوروں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کی پسند ہو۔ احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور رسول سے محبت دل میں رکھتا ہوں، بس۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ انت ما من احببت۔ اس شخص نے نماز بھی ساتھ نہیں پڑھی تھی، روزے بھی پتہ نہیں رکھے تھے نہیں رکھے، کوئی وضاحت نہیں ہے اس حدیث میں۔ یہ بڑی مختصر روایت ہے اور اس کی وضاحت اور کہیں نہیں ملتی۔ صرف اتنا کہا اس نے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے آگے سے کہا انت ما من احببت، تو انہی کے ساتھ ہوگا قیامت میں جن سے محبت کرتا ہے۔ تو انہی کے کس کے ساتھ ہوگا؟ پھر اللہ اور رسول کے ساتھ۔ تو جن سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم کتنی محبت کرتے ہیں؟ میں یہاں پہ کھڑا 20 دفعہ بھی محمد رسول اللہ کہوں، میرا خیال ہے 10 بندے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ جب میرا نام آئے اور جو صلی اللہ علیہ وسلم درود مجھ پر نہ پڑے وہ تباہ ہو جائے۔ جبرائیل نے کہا، نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ ایسے ہی ہے نا وہ حدیث جو ہے سیڑھیاں چڑھنے والی، سنتے رہتے ہو، اب اس کا وقت نہیں ہے، ہمارا انداز دوسرا ہے، ہم ایک حدیث کو 10 حدیثوں میں لپیٹ لیں۔ کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھنے لگے، جبرائیل امین آئے، ان میں ایک تھی، 3 چیزیں پوچھی تھی، 3 دعائیں کی تھی۔ ایک یہ تھی کہ جب میرا نام آئے جو درود نہ پڑے برباد ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے کہا آمین۔ ہم میں سے کتنے ہیں جب محمد کا نام آئے
تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور جو نہیں کہتے وہ جبرائیل کے ہاں بد دعائی ہیں، ان پر بد دعا ٹھکر کے لگتی ہے۔ جو محمد کے نام، یہ محبت ظاہر کرتا ہے نا، یہ علامت محبت ہے، جیسے علامات قیامت۔ علامات محمد مصطفیٰ سے محبت کی کیا ہے کہ مصطفیٰ کا نام آئے زبان تر ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کی جو خلاصہ ہے وہ سنیں، فما فرح المسلمون بشیء بعد الاسلام اشتد مما فرحوا به۔ جب اس نے کہا نا یا رسول اللہ کچھ تیار نہیں کیا قیامت کے لیے، بس دس دیو کدوں آنی ہے، بتا دو کب آنی ہے، تیاری کچھ نہیں ہے، بس اتنی ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ بدو تھا نا، دیہاتی گوٹ کا رہنے والا، علم سے محروم لوگ، اگر ہم کہہ دیں نا گوٹ والے جاہل ہوتے تو ہمارے گریبان پکڑ لیتے۔ وہ بھائی یہ حقیقت ہے، اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا مدن کی طرف ہجرت کرو۔ مدن کہتے ہیں شہروں کی طرف، جیسے مدینہ تو رسول ہے، رسول کا شہر، ایسے کہتے ہیں نا، شہروں کی طرف ہجرت کرو، وہاں علم ملتا ہے، شعور ملتا ہے، تہذیب ملتی ہے، انسانی معاشرے کے اندر رہنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ دیہاتوں کو بدو کہا، آراب کہا، آراب، وَمِنَ الْآرَابِ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا۔ کیا فرمایا قرآن نے کہ دیہاتی لوگ، بدو لوگ کفر اور منافقت میں پتھر ہوتے ہیں، اشد، شدت پسند ہوتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لو دیہاتیوں میں لڑائیاں کتنی 26 مار دیے جیکب آباد کی طرف، گوٹکی میں 10 مار دیے۔ وہ بھائی یہ انسان ہے، کتے اور خنزیر تو نہیں ہے، خدا کا خوف کرو۔ کافر بھی ہیں تو تم نہیں مار سکتے، تم اپنے خاندانی لڑائی میں مار دیتے ہو۔ اور جو اس طرح کے رویے رکھتے ہیں، وہ شہروں میں رکھیں یا دیہاتوں میں رکھیں یا کہیں بھی رکھیں، وہ بدو کفر و نفاقہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی لڑائی میں انسانی جان تو ویسے ایک جان کے لیے بھی فرمایا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا کہ ہم، انس بن مالک کہتے جتنے صحابہ بیٹھے تھے اس بدو کے سوال کے بعد، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فما فرح المسلمون، مسلمانوں میں اتنی خوشی اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی جتنی یہ بیان سن کر نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اور وہ ایسا عمل کرتا ہے جیسے قرآن نے کہا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں، حق اور باطل کو پہچانتا ہے اور حق کا ساتھ دیتا ہے، باطل سے خائف نہیں ہوتا، وہ کل اپنے پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ اور جو باطل سے ڈر جائے، جھوٹ سے ڈر جائے، ملاوٹ کرنے والے کو ٹوکنے سے ڈر جائے، وہ بھی کوئی مومن ہے۔ جو سود خور کو سود خوری سے منع کرنے پہ ڈر جائے، ہمیں بھی معلوم ہے، ہم آپ کو نہیں بتاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بڑے پرسکون ہیں، ہم بھی بڑے فتن علاقے میں رہ رہے ہیں اور فتنے کا شکار رہتے ہیں کہ مولانا یہ بات کیوں کی؟ او بھائی کی ہے، سود خور کو جو نہیں روکتا وہ ایمان سے نہیں رہتا۔ ابھی سود خور کا معاملہ تو الگ ہے، ہمیں آنکھیں لگا کے نکال کے نہیں دکھایا کرو، ہماری آنکھیں بھی بڑی سخت ہیں، بس آگے ہم نہیں بتاتے ان لوگوں کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ صحابی، ان کی ایک خصلت سنیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو کاتب وحی تھے، جو نبی علیہ السلام کی ہر بات لکھتے تھے، ہر بات کو تحریر کر لینا، ہنسی میں کریں، غمی میں کریں، خوشی میں کریں، مسکراہٹ میں کریں، غمی میں، جیسے بھی کرتے نا نبی علیہ السلام، یہ فوراً لکھ لیتے۔ واپس گئے، دوستوں یاروں نے کہا یار تو ہر گل ہی لکھی جانا ہے، نبی علیہ السلام کبھی مذاق میں بھی بات کرتے، کیوں لکھتے ہو؟ اس نے آ کر نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ، وہ میرے علاقے کے لوگ، میرے دوست یار سب کہتے ہیں تو ہر گل نہ لکھیا کر، ہر بات نہیں لکھا کر۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کبھی موڈ میں نہیں ہوتے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی اونگ میں ہوتے ہیں، کبھی ہنسی میں ہوتے ہیں،
کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، ہر وقت انسان کی ایک کیفیت نہیں رہتی۔ جب نبی علیہ السلام سے آ کر ذکر کیا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں واللہ لا یخرج منی الا الحق، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ لکھا کرو جو بھی ہو، لکھا کرو اس منہ سے حق کے علاوہ۔ اور مومن کی شان کیا ہے؟ اپنے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہ نکالے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ وہ صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا فتحت علیکم الفارس والروم ای قوم انتم، ذرا سنیں آپ، اور جب تم لوگ فارس اور روم کو، یہ دو امپائر تھے نا جن کو کہتے ہیں شہنشاہتیں تھیں، فارس اور روم، ایران و فارس جسے کہتے ہیں، نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں جب تم یہ فتح کر لو گے ایو قوم انتم، پھر تم کیسے ہوگے، کیا کرو گے ان کے ساتھ؟ کتنا بڑا سوال ہے۔ جب تم الیکشن جیت جاؤ گے پھر کیا کرو گے؟ مخالفین سے انتقام لو گے یا اصلاح کرو گے؟ پوچھا جب تم فارس اور روم فتح کر لو گے تو کیا کرو گے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جزیرہ عرب کے سب سے امیر آدمی تھے، کہتے ہیں کما امر اللہ، جیسے اللہ حکم کرے گا انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ ان کی محبت کیا تھی؟ احب اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول سے محبت آخری اور پہلی محبت تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا وہ کیسے کرو گے؟ اللہ اور رسول، جب تم فارس اور روم فتح کرو گے تو میں تو نہیں ہوں گا شاید، ایک بیٹھک ہو رہی ہے نا، بیٹھک کی گفتگو ہو رہی ہے، اگر میں نہیں ہوا تو تم کیا کرو گے؟ اللہ رسول کا حکم جیسے وہ کیا حکم ہے بھائی، چلو ہمیں بھی بتاؤ، پوچھتا ہے نا کبھی کبھی، جواب پتہ ہوتا ہے، مسئلہ پتہ ہوتا ہے، آ کر مولوی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ مسئلہ کیسے ہے، جب تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے مولوی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے تو میرا امتحان لے رہا ہے، تجھے مسئلہ معلوم ہے تو پھر وہی عمل کر، پھر میرے سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اور کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، علت ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر کو چیک کراؤ، دوسرے کراؤ، تیسرے کراؤ، ایک مولوی سے مسئلہ پوچھو، دوسرے سے پوچھو، تیسرے سے پوچھو، پھر باتیں کرتے ہیں مولوی کا مسئلہ ایک ہی کوئی نہیں، تو تیرا مسئلہ کیڑا ایک ہے؟ تو بھی تو سینکڑا کو پوچھتا ہے، تو بھی ایک پہ اکتفا کر۔ کیا کہتے ہیں؟ کما امر اللہ، جیسے اللہ حکم کرے گا ویسے ہی کریں گے فارسیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کیسے کرو گے؟ اور نحو ذالک، اس کے علاوہ کیا کرو گے؟ کیا کہا؟ جیسے اللہ اور رسول حکم کریں گے ویسے کرو گے، اس کے علاوہ کیا کرو گے؟ اب وہ خاموش ہو گئے عبد الرحمن بن عوف۔ اب نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کیا کریں گے، تتنافسون، تتدابرون، تتباغضون، تمہارے اندر 3 بیماریاں آ جائیں گی۔ کیا؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون او نحو ذالک، تم ایک دوسرے کو کاٹنے لگ جاؤ گے۔ تتنافسون دنیا حاصل کرنے کے لیے، تتحاسدون ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاؤ گے، تتدابرون قطع تعلقی کرو گے، بات نہیں کریں گے۔ اور آپ کے وہ شہباز شریف نے پرسوں بیان دیا ہے، میں مثال دے دیتا ہوں نا، مثال میں دور حاضر کی دیتا ہوں، فرمان میں مصطفیٰ کا سناتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ شریعت سروں سے اوپر کی نہیں ہے، ہمارے دلوں کی ہے، ہمارے وطن کی یہ شریعت ہے۔ مولویوں نے سروں سے اوپر گزرنے والی، مولوی کا خطاب سن کے لوگ جاتے ہیں بعد میں اپنے وہی دھندے شروع کر دیتے ہیں۔ شہباز شریف نے کیا بیان دیا ہے؟ اس نے کہا ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں گے پی ٹی آئی کے علاوہ، تو یہ قطع تعلقی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے تیرا کیا بگاڑا؟ یہی بولا ہے چوری کیا ہے تو دے دو، نہیں کیا تو صاف ظاہر کر دو کہ نہیں کیا ہے۔ یہ فارسیوں اور رومیوں کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو آج آپ کے پاکستان میں نمودار ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ تتدابرون، پھر تم قطع تعلقی کرو گے، یعنی قطع تعلقی اس سے بڑی کیا ہے کہ جو حکومت میں پارٹی، اس کے علاوہ ساری پارٹیاں مل جائیں، اور جو حکومت کے موجود ہے وہ سب کو چور کہہ رہی ہے، کتنی رونق لگی ہوئی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم تتباغضون، پھر تم میں بغض آ جائے گا، بغض باطن، اور جب بغض آتا ہے تم پھر باغی ہو جاؤ گے۔ باغی کسے کہتے ہیں؟ ظالم کو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے سیصیب امتی داء الامم، کہ میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری نہ لگ جائے، اور وہ 6 بیماریاں نبی علیہ السلام نے بتائیں۔
میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماریاں نہ لگ جائیں۔ نمبر 1 تتنافس اپنا العشر۔ العشر کیا ہے؟ العشر کہتے ہیں ناشکرے کو۔ 30 سال تم نے حکومت کر لی، بس کرو، مزید بھی تم کر کے کون سا چاند چڑھاؤ گے؟ کون سا سونے کے انبار لگا دو گے؟ ریکوڈکس تو تم سے نکلا نہیں 40 سال میں، ہونڈا بنانے والی کمپنی کا کارخانہ تم سے لگا نہیں، 40 سال 30 سال میں تم نے ایک پن بجلی گھر بنایا نہیں، ابھی اور حکومت لینی ہے۔ کیا فرمایا؟ ناشکرے ہو جاؤ گے۔ اور تمہیں 5 سال حکومت مل گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اب کسی اور کو کرنے دو۔ پاکستان ان بدترین ملکوں میں سے ہے کہ جو مجموعی طور پہ ناشکرا ہے، کسی حکومت کو یہ وقت پورا نہیں کرنے دیتے، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، بڑے پکے مسلمان ہیں، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ باغی لوگ ہیں، جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو وقت پورا کرنے دو۔ پہلا تو یہ جمہوریت ہی، اس کا بھی بتاتا ہوں، اسی 6 بیماریوں میں جمہوریت بھی آتی ہے۔ پھر لوگ بولیں گے جمہوریت کے خلاف ہے، یہ غدار ہے، تو ڈکٹیٹر غدار نہیں ہے، جمہوریت کے خلاف بات کرنے والا غدار ہو جاتا ہے۔ ان کے پیمانے بھی انصاف کے ایسے ہی ہیں جن کو لعنتی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 والبطر۔ پہلا ناشکرے ہو جاتی تھی پہلی امتیں، لہذا یہ بیماری اگر اس امت میں آ گئی تو یہ ظالم امت شمار ہوگی، اور ظالم کی بخشش اللہ نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2 والبطر۔ بطر کہتے ہیں سرکش، بدماش ہو جائیں گے یہ۔ ہمارے ہاں بدماش کو ووٹ دیتے ہیں، بدماش کو زیادہ اپروچ کرتے ہیں۔ نمبر 3 التکاثر، دولت کی کثرت کے لیے اپنوں کو بھی قتل کر دیں گے، اپنوں کو بھی مار دیں گے دولت کی کثرت کی دوڑ میں۔ نمبر 4 التنافس فی الدنیا، ووٹ لینے کی دوڑ میں مخالفین کا کلا کما کریں گے۔ التنافس فی الدنیا، حکمرانی کے لیے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جہاں گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، اور جہاں گنا جائے تولا نہ جائے وہاں اندھے بہرے گونگے کا کوئی حساب نہیں ہوتا، پاگل اور صحیح کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ نمبر 5 التباغض، جب تم دنیا کو لوٹنے کے لیے بھاگو گے تو تمہارے اندر بغض پیدا ہو جائے گا۔ 5ویں بیماری۔ 6ٹھی کیا ہے؟ تحاسد، تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، اور پھر فرمایا حتیٰ تکون باغین، یہاں تک کہ تم باغی شمار ہوگے، اور باغی کو ظالم کے معنی میں لیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالم کو دنیا میں سزا ضرور دیتا ہوں، اور ظالم کو کبھی عزت سے زندگی نہیں گزارنے دیتا ہوں، اللہ رب العالمین۔ اچھا ایک بات، میں ایک مسئلہ آج کل چل رہا ہے ابھی، یہ شب برات کا، ایک بات تو ذہن میں رکھیں، شب برات مصطفیٰ کی شریعت میں کہیں نہیں آئی۔ شب قدر آئی ہے، لیلۃ القدر قرآن میں اترا ہے۔ دوسرا، کیونکہ تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، یہ جو 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں یہ تو ثابت ہی نہیں، سرے سے ضعیف بھی ثابت نہیں ہے 15 شعبان کا۔ تیسرا، شعبان کے روزے رکھنے کا حکم ہے، نبی علیہ السلام شعبان رمضان میں روزے رکھتے تھے، تو وہ رکھو نا، پہلے 14 رکھ کے آؤ، 15 بھی رکھو، کون روکے گا؟ لیکن 14 رکھے نہیں ہیں، 15ویں پہ آگے ہو تو یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ روزہ رکھنا سنت ہے پیر جمعرات کو، وہ رکھتے نہیں ہیں ایام بیس کے روزے، پھر پیر جمعرات کا روزہ، اس لیے کہ پیر جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نہ روزہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ یوم الاثنین والخمیس۔ چوتھا سوال کہ وہ کہتے ہیں جی قبرستان جاتے ہیں نا، اللہ رب العالمین روحیں واپس کرتا ہے نا، تو واپس تو گھر آ رہی ہوتی ہے، تم قبرستان جا رہے ہوتے، بجائے اس کے کہ چائے گھر میں پلاؤ۔ ان کی بھی عقل کی کانپیں ٹانگ گئی، تو دماغ کا علاج کرنا چاہیے، ان کی حلوے کے چکر میں عقل رفو چکر۔ بھائی اگر روحیں واپس آتی ہیں تو ویلکم، کہاں کرنا ہے؟ قبر پہ جا کر، گھر میں کرو، روح تو اللہ کہیں بھی پہنچا، یہاں بھی پہنچا سکتا ہے،
نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب تم جمعے والے دن درود پڑھتے ہو کثرت سے پڑھا کرو، وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، میری روح کو واپس کیا جاتا ہے، میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ روح آتی ہے وہاں پہ، پھر ہم درود پڑھتے ہیں، یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب دیتے ہیں، پڑھا کرو درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جواب دیتے ہیں کہ میں نے تمہارا سلام قبول کیا ہے، اور یہ قبرستان چلے جاتے ہیں۔ نمبر 5، اور بھی کوئی سوال ہے ان کا؟ صحیح حدیث ہے تفتح ابواب الجنہ، ہاں یہ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں یوم الاثنین والخمیس، پیر اور جمعرات کو، پھر 3 سوال کیے جاتے ہیں 7ویں آسمان سے، جواب دینے والوں کو ان میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، آ کے دعا کرو، اللہ کے در پہ آ کے جہاں بیٹھے ہو، مسجد آنا لازمی نہیں ہے، اس میں صف لگانا ضروری نہیں ہے، بیڈ پہ بیٹھے بھی دعا کر سکتے ہیں آپ۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ پہلے 2 نفل پڑھو پھر دعا کرو۔ من یدعونی فاستجیب، میں آپ کو شریعت آسان کر کے دے رہا ہوں۔ لوگوں نے اتنی گنجلک کی ہے کہ بس مولوی کو حلوے لے جاتے، کم چل جاسی، کچھ نہیں چلنا ہے، بھلے بکرے چھترے لے آؤ، اپنے عمل پہ جانا ہے، کوئی کسی کی قبر، اور نبی تمہیں نہیں بخشوا سکے گا جب تک تم ایمان پہ اور توحید پہ نہیں ہوگے۔ اگر ایسے ہوتا ہے تو صحابیوں نے خاندانوں کے ٹھیکے نہ لیے ہوتے اپنے کے، میرا خاندان جنتی جائے گا، نبی کا چچا جنت نہیں جا سکتا تو اور میں کیسے چلے جائیں گے؟ عقل رفو چکر ہے۔ کیا فرمایا؟ یوم الاثنین والخمیس، بات کہاں پہنچی تھی؟ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی 2 آدمی داخل نہیں کیے جائیں گے، وہ 2 آدمی سن جاؤ خاص طور پہ۔ سوال تو میرے خیال ان کے یہی ہوتے ہیں اور ان کے جواب ہم نے دے دیے حدیث کی روح سے۔ 2 آدمیوں کو پیر اور جمعرات کو بھی بخشش نہیں ملے گی، رمضان میں مر گیا تب بھی بخشش نہیں ملے گی۔ اور ہمارے ایک مولوی صاحب نے کہا تھا وہ جو گانے والی تھی، وہ کیا ملکہ ترنم، وہ 27 رمضان کو مری ہے جنت چلی جائے گی، تیری بھی عقل چلی گئی۔ جنت میں جانے کے لیے 2 خصلتیں نہ ہونا لازم ہے۔ ایک تو عام جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، مشرک جنت میں نہیں جائے گا، پتہ ہے نا، مشرک تو نہیں جائے گا، بات ختم ہوگی، اس کی تفصیل ختم۔ ایک وہ بھی نہیں جائے گا جو کینہ پرور ہوگا۔ کینہ پرور ہم میں سے کون نہیں ہے؟ دوسروں سے بغض رکھنے والا کون نہیں ہے؟ دوسروں سے نفرت کرنے، اپنے سے دوسروں کو حسرت حقیر سمجھنے والا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا کوئی بھی، 2 منٹ لیتا ہوں۔ عدم اعتماد کا شور ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، عدم اعتماد کا شور ہے، بڑا ظلم برپا ہے ملک کے اندر۔ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا۔ یہ یاد رکھو، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اقتدار ختم ہو جانا ہے، یہ سب چکر ختم ہونے ہیں، وہاں پیش ہونا ہے حشر میں، اور وہاں کانوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، دلوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، زبانوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آپ کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو یہودی ایجنٹ مت کہو، قادیانی ایجنٹ مت کہو، اور وہ شخص وہ ہے جس نے تیرے 30-40 سالہ اقتدار کے باوجود قرآن کے اوراق پہ ٹیکس ختم نہیں کیا تھا۔ اس شخص نے آ کر قرآن کے کاغذوں پہ کہتا ہے جب مجھے پتہ چلا کہ قرآن کا جو درآمد ہوتا ہے پیپر، اس پہ بھی ٹیکس لیا جاتا ہے، میں نے وہ ٹیکس فری کر دیا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ پھر اس نے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی ہے، اس تقریر کے بعد چیچنیا کا صدر ماسکو میں صرف اس کا ماتھے کو بوسہ دینا آیا ہے کہ میں دیکھنے آیا ہوں اس شخص کو کہ جس نے اقوام متحدہ میں اسلام کا مقدمہ لڑا ہے۔ پھر پورے مسلمان ملکوں کے سامنے ہوتے ہوئے اقوام متحدہ نے عمران خان کی قرارداد کو منظور کیا ہے کہ اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا بین کیا جائے، جیسے ان کا وہ کیا جاتا ہے یہودیوں کا ہولوکاسٹ۔ کتنی بڑی بات کر دی ہے، اسلام کا مقدمہ اور کیسے لڑنا ہے؟ پھر تم عدم اعتماد کہتے ہو، اس کے جلسے بتا رہے ہیں قوم کو اعتماد ہے، تم کیوں اس کو ہٹانا چاہ رہے ہو؟ میں علماء سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ، کسی کی ذات کے لیے دین کو استعمال نہیں کرو۔
اگر کسی سے مولانا فضل الرحمان کا بغض ہے، اس کا ذاتی ہے، دین اس میں استعمال نہیں کرو۔ اگر وہ دین کے خلاف کہیں جائے تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، ایک اور بیماری چل رہی ہے، اس نے اس کو خرید لیا، اس نے اس کو خرید لیا۔ وہ ایک ممبر ہوتا تھا قومی اسمبلی کا، اس نے کہا یہ مقدس ایوان ہے، دھرنے والوں نے اس پہ حملہ کر دیا ہے، یہ مقدس ہے، اور تیری تقدیس وہاں پہ لٹ گئی۔ جب کسی کا 18 کروڑ لیٹ لگ گیا، کسی کا 15 کروڑ، اس کا مطلب ہے یہ قومی اسمبلی نہیں ہے، یہ مویشی منڈی ہے۔ جو تم سے ہوتا ہے کر لو، لیکن قومی اسمبلی ہے تو قوم کے غیرت مند لیڈر ہونے چاہیے۔ ٹکے ٹکے پہ بکنے والے بکری، کھوتی اور جناب بھینس اور گائے ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو مویشی منڈی آج سے کہتا ہوں۔ اگر یہ بکنے والا رواج ختم نہیں ہوا تو قوم کیا غیرت یہ قوم کی نمائندگی کرتے ہیں جو اپنا ریٹ لگواتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی لگتی ہے، یہ 15 لاکھ کا بیل ہے، تم 15 کروڑ کے ہو۔ فرق کیا ہے تمہارے اندر اور گائے اور بیل کے اندر؟ اس لیے میرے بھائی، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرو۔ اس شخص نے اسلام کا بھی مقدمہ لڑا ہے، اور پھر مزے کی بات جو میں پہلے کر آیا ہوں، 30 سال میں ہمیں کچھ نہیں ملا اس ملک میں، ان فراڈیوں سے مزید 5 سال دے کے آپ نے کیا لینا ہے؟ جو 30 سال میں آپ کو ایک کارخانہ نہیں دے سکے، پن بجلی گھر نہیں دے سکے، ہم آج بھی چائنا سے منگوا رہے ہیں، کھلونے بھی چائنا سے منگوا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اس ملک پہ رحم کرو، اس وطن، اس قوم اور مسلمانوں پہ رحم کرو۔ ہمیں پچھلوں سے کوئی امید نہیں ہے، اس سے ہے یا نہیں، لیکن اس شخص نے کھوتی ہوئی بلڈنگ کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے اور صحیح راستے پہ جا رہا ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق اگر کسی کو غلط نظر آتا ہے تو مہنگائی کی وجہ سے، کوئی اس کے علاوہ بھی تو کوئی بھی الزام لگا لو۔ مہنگائی کہتے ہیں 70 سال میں جتنی مہنگائی تھی 3 سال میں اتنی ہو گئی، تو پاکستان تو آدھا مر جانا چاہیے تھا پھر، اگر اتنی زیادہ مہنگائی ہے۔ یہاں تو نہ خودکشی کر رہا کوئی، نہ بھوک سے مر رہا ہے۔ اس کا مطلب مہنگائی ایک ڈھنڈورا ہے۔ اصل میں وہ کہہ رہا ہے چوری پکڑی گئی، اور جب پکڑی جاتی ہے تو بہانے تراشتے ہیں۔ اب بہانے تراشے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو اتارو، یہ ہمیں لے گیا۔ جیسے جیکب آباد میں گھوٹکی کے علاقے میں ڈاکوؤں نے پولیس کے خلاف مظاہرہ کیا تھا کہ ایس پی سخت آیا، ہمیں ڈکیتیاں نہیں کرنے دیتا۔ یہ چکر ہے۔ اور ایک مثال میں آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ حق کا ساتھ جو قوم نہیں دیتی، خدا ان کا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو قوم حق اور باطل کو نہیں پہچانتی، خدا ان کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ میں زمانہ طالب علمی میں یہ مثال اس لیے سنا رہا ہوں کہ عمران خان کی بڑی غلطی یہی ہے۔ زمانہ طالب علمی میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، ایک مذہبی لیڈر اسلام آباد میں جلسہ کرنے آیا، تقریر کر کے نکل گیا، پولیس پکڑ نہیں سکی۔ لہٰذا پولیس نے کیا کیا، ہمارے ادارے کے 10 اسٹوڈنٹ پکڑے، جس میں میں بھی تھا، جبکہ میں جلسے میں نہیں تھا۔ میں آج آپ کو پہلی بار زندگی میں کسی شخص کو سنا رہا ہوں، میں نے کسی کو نہیں سنائی آج تک بات۔ 10 دن ہمیں بند رکھا میلوڈی تھانے کے اندر۔ میلوڈی اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے۔ وہ ہم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، انہوں نے پیپر لے کے آئے رات کو 2 بجے، اس پہ سائن کرو۔ پڑھا تو اس پہ لکھا تھا جب وہ فلاں عالم دین گرفتاری دے دے گا آپ کو رہائی مل جائے گی۔ 10 دن ہم بند رہے، بالآخر اس نے گرفتاری دی، ہم رہا ہو گئے۔ ہم نہ ضمانتی، نہ اس کی پارٹی کے، نہ ہم اس جلسے کے شریک۔ شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھا، اور یہ شخص اس شخص کا ضمانتی ہے جو ملک سے فرار ہو کے واپس نہیں آ رہا، جس کو 7 دورے پڑ رہے تھے۔ عمران خان صاحب، اگر اس خاندان کے 10 افراد کو آپ بند کر دیں، وہ بھاگتا ہوا شام کو ادھر آئے گا اس شرط پہ کہ جب یہ چھوٹیں گے تب جب وہ آئے گا تو ملک سب سدھر جائے گا۔ آپ ڈھیل دیتے ہو جس پہ عذاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق سمجھنے اور حق کا ساتھ دے۔ ہمیں جمہوریت سے کوئی غرض نہیں، آمریت سے کوئی غرض نہیں۔ اس قوم کو اپنی خوشحالی سے غرض ہے، اس قوم کو رزق سے غرض ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کی پکڑ ان قوموں پر آتی ہے جو بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، حق کو نہیں پہچانتے۔ اللہ رب العالمین ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ اچھا، یہ ایک کارڈ آیا تھا، ادھر پیچھے چلا گیا۔